زبور 46 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان بلند ہوں گا اور میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ خاموش ہو جانے کے بارے میں کچھ اہم ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ خدا کے سامنے خاموشی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں اپنا سارا دھیان خدا کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی میں ہی سوچیں کہ جب بائبل کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، اس کا مطلب ہے ہمیں رکنا ہے۔ ہر کام سے جو ہم کر رہے ہیں، فکر کرنے سے رکنا ہے، جنگ کرنے سے رکنا ہے، مزاحمت کرنے سے رکنا ہے، اور خدا کے ساتھ رضامند ہونا ہے، اور خدا کو سننا شروع کریں۔ جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے، اور یسوع مسیح کی حضوری میں وقت گزارنا شروع کرتے ہیں، آپ یقینی طور پر بدل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی، اپنے اندر خدا کو جاننے کی بھوک اور پیاس پیدا کریں، کیونکہ جب ہم خدا کو ذاتی طور پر جاننا شروع کرتے ہیں، تب ہی خدا اپنے بھید ہم پر کھولتا ہے، اور ہم جان پاتے ہیں کہ حقیقی طور پر خدا کون ہے۔ صرف ان ذاتی تجربات سے ہی ہمارے اندر دلیری بھر جاتی ہے، وہ دلیری جس سے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یسوع مسیح کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ دلیری جس سے ہم ابلیس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ یسایہ 45 باب 22 سے 23 آیت میں لکھا ہے، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صادق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ ان لمحات میں جب ہم خدا کے سامنے خاموش ہوتے ہیں، تب ہی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا قادر ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کا مقابلہ کر سکے۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دل میں پہلا درجہ لے سکے۔ پہلا درجہ صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں تیری پرستش کرتی ہوں، کیونکہ تو خدا ہے جو ٹیڑھے رستوں کو سیدھا بناتا ہے۔ تو خدا ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے۔ تو ہی تمام عظمت و ستائش کے لائق ہے۔ میں تیری طرف دیکھتی ہوں خداوند یسوع، میں تیری طرف نظر کرتی ہوں کہ میری زندگی بدل دے۔ یسوع، تو میری روح کو بچا، کیونکہ تو میرا نجات دہندہ اور مسیحا ہے۔ اے باپ، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی تیرے مقابلے میں کوئی ہو سکتا ہے۔ ہماری مدد کر کہ ہم خاموش ہو جائیں اور یہ جانیں کہ تو ہی واحد خدا ہے۔ ہماری مدد کر کہ ہم یہ فیصلہ لے سکیں کہ تیرے ساتھ اکیلے وقت گزاریں۔ ہمارے اندر ہر روز یہ خواہش ہو کہ تیری حضوری میں وقت گزاریں۔ پاک روح میری مدد کر، دعا کرنا اور کلام پڑھنا ہماری زندگی میں پہلا درجہ بن جائے اس مصروف دنیا میں۔ ہماری زندگی ہمیں کنٹرول نہ کرے۔ ہماری مدد کرنا کہ یسوع مسیح کے ساتھ تعلق بنانا ہمارا اولین مقصد بن جائے۔ روح القدس، میں دعا کرتی ہوں کہ تو ہمیں کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ خداوند کی طرف لے جانا۔ میری مدد کر کہ میری نظر آسمان پر لگ جائے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ پاک روح، میری مدد کر تاکہ میں خدا کی تلاش میں ہر روز رہوں۔ روح القدس،
میں روحانی طور پر بڑھنا شروع کروں، ایمان میں مضبوط اور علم میں بڑھوں۔ روح القدس مجھے خدا کے بارے میں، اس کی راہوں کے بارے میں سکھا، میں خدا کے کلام کی حکمت کو سمجھوں۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر، مجھے زندہ کر خدا، میری روح کو زندہ کر کہ میں تیری حضوری کا پیچھا کر سکوں۔ تیرا کلام کہتا ہے، خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ میں تیری منتظر رہوں گی خداوند یسوع، اپنے دل میں تیری بھلائی اور نیک کام کے لیے منتظر رہوں گی۔ میں دعا کرتی ہوں روح القدس کی آگ میرے اندر لگ جائے، وہ آگ جو خداوند یسوع مسیح کے لیے جلتی ہے۔ یسوع مسیح تو میرے دل کا بادشاہ ہے، تیری بڑھائی ہو۔ کلام میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام ہمیشہ میری رہنمائی کرتا رہے، مجھے تیری راہوں کے بارے میں سکھاتا رہے۔ خداوند یسوع کے قادر بابرکت نام سے میں مانگتی ہوں، آمین۔